پہلے حصے میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش، نسب، نبوت کے آغاز اور قوم کو توحید کی دعوت دینے کا ذکر کیا تھا۔ آج کے اس دوسرے حصے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، عظیم طوفان، نجات اور اس سے حاصل ہونے والے اہم اسباق بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال سے 50 سال کم رہے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے دن رات کھلے عام اور چھپ کر لوگوں کو سمجھایا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا، مذاق اڑایا اور ظلم پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہذا ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے لگے۔ قوم کے سردار جب بھی وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم تو نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ آج ہمارا مذاق حقیقت تمہارے سامنے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ تنور سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی پھوٹ نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والوں کو، اپنے اہل ایمان گھر والوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی اللہ کے نام کے ساتھ روانہ ہوئی۔ قرآن کریم میں ہے، یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے محبت سے فرمایا، بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک عظیم موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات صرف ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے، صرف خاندانی تعلق کافی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگلے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کو عظیم عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی، برکت اور آنے والی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے عزت عطا فرمائی۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے عظیم رسولوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ توحید کی دعوت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حق پر ثابت قدم رہنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، چاہے دیر محسوس ہو۔ ایمان، اطاعت اور تقوی ہی اصل نجات کا ذریعہ ہیں۔ تکبر اور اللہ کی نافرمانی انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی، صبر اور اخلاص سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسلامی معلومات پر مبنی مزید مستند ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر